وہ محی الدین ابن عربی ہو، امام شافعی ہو، جتنے بھی ہوں سب نے لکھا ہے بھائی. ابھی میں کچھ نام وہی 2 منٹ لوں گا بس آپ کے، تاکہ وہ نام جو حوالے ان کی کتابوں کے نام لکھ رہے بتا دیں گے آپ کو، تاکہ وہ ریکارڈ ہو جائے نا بات ہماری. کوئی نہ کہے کہ یوں زبانی کہہ کے چلے گئے بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، سینکڑوں ہیں لیکن 7-8 کے حوالے آپ کو دے دیں گے. بھائی مسلمہ ہے آپ کے، یہ بات طے ہے، یہ لکھا ہے. بلکہ ابھی حوالے دے دیتا ہوں آپ کو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تو سیدھا سیدھا جملہ لکھا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں محمد ابن حسن عسکری علیہ السلام صلوات بھیجیے محمد علی محمد، امام مہدی کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے، بھی پڑھ دوں گا آپ کو، نقل کر دوں گا. یہ جملہ لکھا ہے کہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے، جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ. اب ظاہر ہے اب کون نہیں جانتا شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہ تو رافضی ہونے کا ابھی تک کوئی الزام نہیں لگایا نا کسی نے. اب لگا دے تو اور بات ہے، جب کہیں گے اچھا انہی نے بھی یہ لکھا، جاؤ یہ بھی رافضی. وہ تو یہ کہتے ہیں جو بھی ذرا سا ادھر کی بات کرے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں وہ، کہ یہ کیا ہے، یہ رافضی ہو گیا. تو یہ وہاں پر ہے سارا. عمر کے بارے میں، بھائی عمر کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن مجید میں موجود نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی عمر ہے، کتنی عمر ہو گئی اب تک، کون سا سال چل رہا ہے یہ عیسوی، 2026 سال. تو پھر آپ کا عقیدہ نہیں ہے. وہاں کیوں آپ سوال نہیں کرتے، وہاں کیوں سوال نہیں اٹھے؟ جناب خضر علیہ السلام جو ان سے بھی پہلے کے، جناب موسیٰ کے زمانے میں تھے، تو جناب موسیٰ کے زمانے میں جب تھے، جب 4000-5000 سال پہلے تھے، تو اس سے پہلے کب تھے وہ بھی نہیں معلوم. اس عمر کے قائل ہیں یا اس کے بھی انکار کریں گے کہ نہیں جی وہ تو ہیں. عبید اللہ برسری نے بھی یہ سوال اٹھایا جو اہل سنت ارجح المطالب جن کی کتاب ہے کہ بھائی جیسے جناب الیاس زندہ ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ایسے وہ بھی زندہ. سب کہہ رہے ہیں کہ وہ اب تک ہیں کہ نہیں، تو ان کی ہزاروں سال عمریں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو پھر سب پہ اعتراض کرو نا، ایک مہدی پہ اعتراض کیوں ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بھائی یا تو کوئی اس سے پہلے واقعہ نہیں ہوا، اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہے. 950 سال نبوت کی عمر ہے جناب نوح علیہ السلام کی، نبوت کی عمر. اصل عمر کیا ہے کوئی نہیں معلوم. 1000 لکھی ہے، 1200 لکھی، 1400 سال لکھی، جتنی بھی لکھی ہمیں بحث نہیں ہے. ہم تو وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید نے ان کی نبوت کی عمر کتنی بتائی ہے. 950 سال میں کیسے ہو سکتا ہے 950 سال کا آدمی بتائیے گا ذرا. آپ نے لکھا کہ جناب آدم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 460 سال تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 280 سال تھی، اور بھی لکھی نہیں 120 بھی ہے سب، لیکن جب آپ نے لکھا ہم دو بتا رہے ہیں. کسی کی 280 سال لکھی آپ نے، کسی کی 460 لکھی، کسی کی 2000 سال لکھی. حتیٰ کہ جناب ادریس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ 2000 سال کے تھے، اب تک باقی ہیں، انہیں بھی آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے یا نہیں اٹھا لیا گیا. لیکن 3 شخصیات تو مسلمہ ہے نا، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام، ایک جناب خضر علیہ السلام، اور تیسری جناب الیاس علیہ السلام. تینوں نبی ہیں اللہ کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بھائی یہ سارا ملبہ ہم پہ کیوں گرائے جاتے ہیں؟ ساری بات ہم پہ کیوں؟ بھائی ہر جگہ ہر پہلو کو دیکھیے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا ہر پہلو کو. بھئی ہمارے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا تھا نا جب ہم بھی پڑھ لکھ رہے تھے، یعنی اب بھی پڑھ ہی رہے ہیں، طالب علمی کے دور میں ہی ہیں، لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو سوال خود بخود پیدا ہوا. تو ہمارے تو کسی استاد نے نہیں کہا کہ یہ سوال کیوں کر رہے ہو، کہ فلانوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہو کیا؟ کسی نے بھی نہیں کہا ہم سے کہ کیا تم ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہو، کیا تم ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہو. تو بھئی سوال جو بھی سوال کرتے جواب ملتا تھا، جواب دیا تو سوچنا شروع کیا نا کہ بھئی یہ عقلی طور پہ بھی صحیح ہے کہ نہیں. پہلے تو یہ دیکھو نا بھائی، سب سے بڑا سوال تو ہے کہ ہم کیسے، جب ہم ایک عقیدے پر قائم ہیں اور عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں، عقیدے کو لے کر چل رہے ہیں، ہمیں خود بھی تو یقین ہونا چاہیے نا، پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ بالکل درست اور صحیح العقیدہ لوگ ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے ابھی تک آپ کی صلوات ایسی نہیں آئی، ابھی تک ایسی لگ رہا ہے، حالانکہ آج تو سردی بھی نہیں ہے اتنی. بھائی ذرا صلوات تو بلند آواز سے بھیج دیجیے. میں نے کہا صرف 2 منٹ آپ کے لیں گے تاکہ بالکل صحیح حوالے سارے ریکارڈ ہو جائیں، ادھر ادھر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، حوالے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. 2 منٹ لیں گے، 2 سے 3 منٹ لیں گے بس. ہم بھی اور حوالے بھی چند دیں، میں نے کہا سینکڑوں ہیں، لیکن وہ حوالہ دیں گے جو آپ کے ہاتھ لگ جائے اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو مل جائے گا آرام سے. تو اس میں ایک کل بھی میں نے عرض کیا تھا، جناب علامہ محمد بن طلحہ شافعی جن کی کتاب بہت مشہور ہے مطالب اصول، اور یقیناً یہاں ہوگی، یہاں نہیں ہوگی تو الکوثر میں ہوگی، الکوثر میں نہیں ہوگی تو جامع اہل بیت میں ہوگی، اور ان کے تو ہر مدرسے میں ہوگی یہ کتاب. اس میں جناب انہیں لکھا کہ ہاں بھی وہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور پھر غیبت میں چلے گئے. اب آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے. ابن صباغ مالکی
کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا فصول المہمہ، یہ کتاب بھی ہر جگہ دستیاب، میں ہر اس کتاب کا حوالہ دوں گا جو دستیاب ہوگی۔ ایسی ایک کتاب کا بھی نام میری زبان سے نہیں نکلے گا کہ جو موجود ہی نہ ہو دنیا میں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو چل رہا ہے نا، فلانے نے یہ فرمایا، نیچے جس کتاب کا نام ہے اس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، وہ کتاب ہی نہیں ہے، اور اگر کتاب ہے تو اس میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس کو چاہے، جس کی مرضی آؤ چیک کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اتنے بڑی بات کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے۔ ابن صباغ مالکی نے تاریخ لکھی ولادت گاہی کو، اس کے بعد ان کا جی وہ پردے غیبت میں چلے گئے، آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ علامہ شیخ عبداللہ ابن احمد خشاب، ان کی کتاب موالید، اس میں وہی لکھتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی، بہت بڑا نام ہے، فلسفے کی دنیا کا بہت بڑا نام، آپ سنتے ہوں گے، اب تو اور بھی جگہوں پہ ان کا نام آنے لگا ہے۔ بہرحال محی الدین ابن عربی کے نام سے مشہور ہے، بہت مشہور آدمی۔ فتوحات مکیہ ان کی اتنی بڑی کتاب ہے کہ جس کے بغیر فلسفہ وغیرہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ عقیدہ الگ ہے، عقیدے میں ہمارے بالکل ہی مخالف ہے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن بہرحال ایک عالم پڑھا لکھا آدمی تو ہے نا۔ اب وہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا مخالف ہے ہمارا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور یہ لکھتا ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تب امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت ان کی ولادت ہوگی، یعنی ولادت ہو چکی، جانتا ہے، اتنی بات وہ جانتا ہے کہ اس وقت ظہور کرنے کے پیدا ہو چکے ہیں۔ ظہور کب فرمائیں گے، جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ بھر چکی ہے نا، تقریباً ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بھر چکی ہے ساری دنیا ظلم و جور سے۔ لہذا اطمینان رکھیے اور اپنے آپ کو تیار بھی رکھیے، جو تیار ہوگا وہی لشکر میں شامل ہوگا بھائی، باقی کسی کی گنجائش نہیں ہوگی، یہ بتا دوں۔ خالی نعرہ مارنے والا جو ہے نا بیچارہ پیچھے رہ جائے گا، جو عملی طور پہ تیار ہوگا کہ جان ہتھیلی پہ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مارکا کیسا ہوگا، حق اور باطل کا آخری مارکا کیسا ہوگا بھائی، کیسا خوفناک مارکا ہوگا۔ ابھی آپ نے نہیں دیکھا لوگوں کا دم یہاں پہ اٹکا ہوا ہے، شیطانی طاقتوں کا بحری بیڑا چلا، جن کے خلاف چلا وہ تو مطمئن ہے، باقی دنیا ڈری ہوئی کہ یہ کیا ہوگا، ارے بھائی لڑنا نہیں، ارے بھائی لڑنا نہیں، یہ ہو جائے، کیوں سب کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی، ابھی ہوئی نہیں ہے جنگ۔ تو میں نے عرض کیا، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں جن کے خلاف بحری بیڑا چلا کرے، آ جاؤ میدان میں آؤ، پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہم کرتے کیا ہے۔ سمجھے، حق اور باطل کا بارکہ اتنا آسان تھوڑی ہے بھائی، اس میں تو سب کچھ ہوگا۔ اب اس میں کئی آدمی ہم سے پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں اگر سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے کہا بھائی آپ کے لیے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ چلے کیا مطلب، میں نے کہا مطلب یہ کہ میرے بھائی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ حالات اس کے لیے ٹھیک ہوں گے جو میدان میں کھڑے رہنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ میدان میں کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ تو جا رہے ہیں کسی طرح جب ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اپنا کھانا پینا چلتا رہے، نوکری چلتی رہے، کاروبار چلتا رہے، بھائی یہ کس مشکل میں پھنس گئے۔ تو بھئی عجل اللہ ظہورک کا نعرہ بھی لگانا چھوڑ دو، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ بھی، یہ دعا کرنا بھی چھوڑ دو، کیونکہ تعجیل کا مطلب ہے کہ جلدی سے آ جائیں، تو جلدی سے آگے تو آپ تو تیار ہی نہیں ہو۔ آپ تو کہہ رہے حالات کب ٹھیک ہوں گے، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، حالات ٹھیک بھی ہوں گے کہ نہیں، تو آپ کی ذہنی حالت یہ ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، دماغ کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کے بندو یکسوئی چاہیے۔ وہی عقیدے کی بات، جب تک آپ کا عقیدہ پختہ نہیں ہے، جب تک آپ یقین کی اس منزل پر نہیں کہ ہاں ہر سانس میری امانت ہے اپنے امام کے لیے، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اگلی سانس آنے کی مجھے کوئی امید نہیں، نہ معلوم کب چلا جاؤں، لیکن اس یقین کے ساتھ تو جاؤں کہ جب وہ آئے، ابھی میں روایت پڑھوں گا، جب وہ آئے تو پھر ملایا جائے، روحوں کو جوڑا جائے دوبارہ ان کے جسموں کے ساتھ، ان کے دہن کے ساتھ، اور پھر اٹھایا جائے ان کے امام کے ساتھ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا جناب، یہ محی الدین ابن عربی کی فتوحات مکیہ۔ علامہ شیخ عبد الوہاب الشعرانی الیواقیت والجواہر، کل بھی اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا۔ علامہ عبد الرحمن جامع حنفی شواہد النبوہ، انہوں نے تو اس شواہد النبوہ میں تو پورا واقعہ لکھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ جناب حکیمہ خاتون سے نقل کیا انہوں نے، جو میں نے پرسوں غالباً نقل کیا تھا آپ کے سامنے واقعہ، تو وہ پورا کا پورا واقعہ انہوں نے نقل کر دیا اسے، یعنی ہمارے نہیں ہے مگر پورا واقعہ لکھ رہے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامع حنفی ہیں یہ، انہیں شواہد النبوہ ان کی بڑی معرکۃ الارا کتاب ہے، پورا واقعہ جناب حکیمہ خاتون کی زبانی درج کر دیا۔ علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، ان کی کتاب کا نام ہے مناقب الائمہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی۔ تین اس طرح کے محدث دہلوی تین بڑے مشہور ہوئے، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، شیخ عبد العزیز محدث دہلوی، جن کی فتاوی عزیزیہ
بڑی مشہور کتاب ہے، اور انہوں نے پورے عاشور کے مراسم لکھے ہیں. وہ جب میں کسی کو پیش کرتا ہوں ان کو تو بڑے پریشان ہو جاتے کہ اچھا انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عاشور کے دن یہ کرنا چاہیے. میں نے کہا دیکھ لیجئے. میں نے کہا مشکل یہی ہے آپ کی کہ سارا الزام آپ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں. فتوے کی صورت میں موجود ہے. اس فتوے کے بارے میں آپ کو بتا دوں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب 2 جلدوں میں فتاوی عزیزیہ، اردو میں ترجمہ بھی آ گیا، نہیں معذرت ایک ہی جلد میں جو میرے پاس ہے وہ ایک ہی جلد ہے، پہلی جلد. کسی نے سوال کیا کہ عاشور کے دن آپ کا کیا عمل ہوتا ہے؟ کس سے پوچھا ہے؟ فتویٰ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سے فتویٰ پوچھا ہے کسی نے، فتویٰ مانگا. یہ اردو میں چھپ چکی ہے اور آخری ایڈیشن اس کا غالباً اب تو ہر کوئی چھاپتا ہے. یہ چھپا ہے کبیر والا سے، وہاں بہت بڑا ایک مدرسہ ہے جو میرے پاس ہے، اس میں وہاں کا ایڈریس درج ہے، تو انہوں نے چھپایا ہے. میرے پاس ہیں 2-3 اس کے نسخے ہیں الگ الگ. تو اس میں سب جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ فتویٰ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم نہیں، ہر جگہ ہے ایک فتویٰ موجود ہے. کسی نے سوال کیا کہ عاشور کے دن آپ کا کیا عمل ہوتا ہے، تاکہ معلوم تو ہو کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہ جواب دیتے کہ عاشور کے دن یہ ناچیز صبح سے اپنے مقام میں جگہ پہ جو مسند درس کیا جو بھی کہہ لیجیے آپ بیٹھ جاتا ہے، اور عقیدت مند آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتے. اور جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی ایک واقع شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھنا شروع کرتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب مجمع پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے اور مجھ پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، یا میں بھی بیان کرتا ہوں. اور پھر اس میں فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ واقعہ ایسا پھر حوالہ دیتے کہ بنی ہاشم کی خواتین نے جنات کا گریہ سنا تھا، جنات کا رونا سنا تھا. پورا فتویٰ کے رونا یعنی خود کہہ رہے کہ میں بھی روتا ہوں اور جو میرے ساتھ بیٹھے وہ بھی رو رہے، گریہ کرنے. بتا دیا گریہ کرنا جائز ہے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے. آخر میں ایک جملہ، بچانا بھی تو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو، آخر میں ایک جملہ لکھا ہے، خیانت نہیں کروں گا، وہ جملہ بھی نقل کر رہا ہوں نا، کہیں گے آخر میں یہ بھی تو لکھا تھا ہمارے مفتی صاحب نے. ہم بتا رہے نا آپ کے مفتی صاحب نے کیا لکھا تھا آخر میں. آخر میں لکھے کہ بعض لوگ جو اس موقع پر یہ سب کرتے نہیں، مطلب ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، یہ چیزیں جائز. چلو بھائی رونا تو جائز ہو گیا، گریہ کرنا تو جائز ہو گیا، تو پھر آپ کو قرآن سے بتا دیں گے کہ کس نے گریہ کر کے اپنے منہ پر تماچے مارے تھے. اور پھر کہنے قرآن میں جناب ابراہیم کی زوجہ نے اپنے منہ پہ تماچے مارے تھے. اور پھر ہم بتا دیں گے کس کی روتے 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 بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں پہ سفیدی، فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، جس کو چربی کہتے ہیں، سفیدی آ گئی تھی، جناب یعقوب علیہ السلام. تو اور بھی بہت سارے موضوع، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں. ابھی ہم صرف شخصیت کا تعارف کرا رہے ہیں. تیسری شخصیت ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. 3 محدث دہلوی 3 افراد کے نام کے ساتھ لگا. اب دیکھیں ان کا عقیدہ کیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مناقب الائمہ میں فرماتے تعارف سے ضروری تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جعلی نام لے رہا ہوں. اکثر آپ ایسے بھی نام سنیں گے، میں نے بھی سنے بھائی ممبر سے تقریر کر رہا ہے وہ نام لے دیتا، بھائی ہوتے نہیں ڈھونڈتے بھائی کدھر ہے، کون سا عالم ہے، کون سا مفتی ہے، کون سا علامہ ہے، کس کا نام لے رہا ہے، یہ ہے کیا، وہ ہے بھی کہ نہیں ہے دنیا میں. بس نے کہا چلو بھائی فلانے نے کہا سناؤ، شروع ہو جاؤ اس کے اوپر، اس کے نام سے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مناقب الائمہ میں فرماتے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تاریخ پوری لکھ رہے ہیں وہی جو ہمارے یہاں 15 شعبان ہجری 255 میں پیدا ہوئے. اور امام حسن عسکری انہوں نے علیہ السلام نے لکھا، میں کہہ رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ کتاب بھی عام مل جائے گی مناقب الائمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی. امام مہدی 15 شعبان ہجری 255 میں پیدا ہوئے. امام حسن عسکری نے ان کے کان میں اذان اور اقامت کہی، اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ اس مالک کے سپرد ہو گئے جن کے پاس حضرت موسیٰ بچپن میں رکھے گئے تھے. یعنی جس مالک نے حفاظت کی تھی بچپن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی، اسی مالک کی حفاظت میں ہمارا مہدی بھی چلا گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ نے حفاظت کی تھی نا، اللہ نے فرعون کے گھر میں بلایا تھا نا اسے اشارہ کر. اب ٹھیک ہے کہ ہمارا اس سے اختلاف ہے، مگر بتا رہا ہوں کہ دیکھیے وہی لکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے لکھا، یہ ہمارے یہاں تو تفصیل ہے نا ساری الگ آپ کی غیبت کی، لیکن انہوں نے لکھا کہ کچھ عرصے کے بعد امام نے فرمایا کہ وہ چلے گئے، اس مالک کے سپرد ہو گئے.
جس مالک کے پاس حضرت موسیٰ بچپن میں حفاظت میں چلے گئے، نہیں اللہ کی حفاظت میں چلے گئے۔ اب آئیے علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آگے دوبارہ ان کے رسالے بہت سارے ہیں، ایک رسالے کا نام ہے نوارد۔ فرماتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری کے بارے میں جو میں نے کہا تھا، شیعوں کا کہنا بالکل درست ہے، تفصیل نہیں لکھی کہ کیا کہنا درست ہے، مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہم امام مہدی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ سب کا سب ٹھیک ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کہ امام مہدی کے بارے میں جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ بالکل درست ہے، تفصیل نہیں لکھی، لیکن اتنا لکھ دے تو ہمارا عقیدہ تو پورا تفصیل سے نہ بونی، نہیں اتنا امضا کر دیا کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ چلیے جناب اتنا بھی کہہ دیا بہت ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ علامہ عبید اللہ امرتسری ارجو المطالب میں حوالہ دیتے ہیں، البیان فی اخبار صاحب الزمان، ایک کتاب الگ ہے، کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح زندہ اور باقی ہیں، وہ جو میں نے شروع جہاں سے کی بات، جس طرح حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، حضرت الیاس علیہم السلام زندہ اور باقی ہیں، بالکل انہوں نے بحث ہی نہیں کی، نا بحث ختم کر دی کہ کوئی یہ سوال نہ کرو کہ کیسے زندہ ہے،